آپ اس ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ عثمان صاحب کو سب سے پہلے بتایا گیا ہے۔ عثمان صاحب یعنی شہر کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، سامنے ان کی دوسری بیوی کھڑی ہے۔ دوسری بیوی ان کو اطلاع دیتی ہے کہ یعنی شہر کے بازو شہر میں حملہ ہوا ہے، اور اتنے میں دوسری طرف سے سپاہی کچھ زخمیوں کو لے کر آتے ہیں، عثمان صاحب کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، اور عثمان صاحب زخمیوں کا جائزہ لیتے ہیں اور سب کی حالت دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ سب کیسے ہیں، اور سپاہیوں کو یہ حکم کرتے ہیں کہ تمام زخمیوں کو شفا خانے کی طرف لے جاؤ، اور سپاہی عثمان صاحب کا حکم مانتے ہوئے سپاہی زخمیوں کو شفا خانے کی طرف لے جاتے ہیں، اور عثمان صاحب انہی میں سے ایک لڑکے کو اٹھا لیتے ہیں، ایک لڑکے کو اٹھا کر اسے پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تم کیسے ہو؟ بچہ کہتا ہے عثمان صاحب میں بالکل ٹھیک ہوں، اور عثمان صاحب اس کے دوسرے بچے سے بھی کہتے ہیں بچے تم کیسے ہو، اور اس کے بعد عثمان صاحب ان کی والدہ سے پوچھتے ہیں آپ کیسے ہو، وہ بھی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد بات ہونے کے بعد پھر سے عثمان صاحب جانے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب کے سپاہی کو بتایا جاتا ہے۔ عثمان صاحب کا سپاہی کہتا ہے میرے سردار، آپ کے والد ارطغرل غازی کے ساتھ مل کر جنگیں لڑنے والے تمام سرداران کو قتل کر دیا گیا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ انفارمیشن دیتے ہیں، یہ اطلاع دیتے ہیں عثمان صاحب کو، جو بھی بازو شہر میں جتنے بھی ارطغرل غازی کے ساتھ مل کر لڑنے والے تھے ان سب کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ اطلاع عثمان صاحب کو دیتے ہیں، اور عثمان صاحب سن کر وہاں کھڑے ایک بچے کو گلے لگاتے ہیں، اور بچے کو گلے لگا کر پہلے بچوں کو جانے کے لیے کہتے ہیں، وہ بچے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری طرف سے بالا خاتون اور عائشہ خاتون آ رہی ہوتی ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ لے کے بالا خاتون اور عائشہ خاتون آتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر عثمان صاحب پوچھتے ہیں بتاؤ تم نے کیا کر کے آیا؟ تو عائشہ خاتون کہتی ہیں جس کام کے لیے ہم گئے تھے اس کو مکمل کر کے آیا، یعنی کہ انہوں نے ایک جال بچھایا، پچھلے ایپیسوڈ میں ایک جال بچھایا تھا اس لڑکی کو مارنے کے لیے، وہ جال میں پھنس جاتی ہے۔ فریق کو مارنے کے لیے گئے تھے، فریق کو مار کر کامیاب ہو کر لوٹتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر زہر کوتاہی کو بتایا جاتا ہے۔ زہر کوتاہی ایناگول قلعے میں ہوتا ہے۔ ایناگول قلعے میں زہر کوتاہی درگت کا انتظار کرتے ہوتے ہیں۔ جب وہ آئیگل خاتون کی تلاش کرتے ہیں تو آئیگل خاتون انہیں کمرے میں نہیں ملتی، تو اچانک آئیگل خاتون پیچھے سے آ جاتی ہے اور کہتی ہے زہر کوتاہی میں یہاں ہوں کہتی ہے، تو زہر کوتاہی کہتے ہیں کہ تم کہاں تھی؟ تو آئیگل خاتون کہتی ہے کہ میں نیچے دیکھی بہت پہرا ہے، اوپر تو کوئی پہرا نہیں ہے، یہ کہتی ہے اوپر کوئی پہرا نہیں ہے، نیچے بہت سارے سپاہی کھڑے ہیں، یہ کہتی ہے۔ اس کے بعد زہر کوتاہی کہتے ہیں کہ ہاں تم تو اچھی خاصی جاسوس بن گئی ہو، آخر تمہارا استاد کون ہے کہتے ہیں۔ تو اس کا زہر کوتاہی کا یہ اشارہ تھا کہ وہ اپنی طرف کہنا چاہ رہا تھا کہ میں تمہارا استاد ہوں، ایسا کہنے والا تھا، ایسا اس کے من میں تھا، ایسا کہنے والا تھا۔ تو کہتا ہے ہاں تو میں تمہارا استاد کون ہے کہتا ہے۔ تو اچانک آئیگل خاتون کہتی ہے ہاں میرے استاد میرے والد صاحب رہے ہیں، اتنا کہنا تھا کہ زہر کوتاہی نیچے منڈی کر کے چلنے لگتا ہے، آگے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ صفائی کرنے والا کندھے پہ اور بالٹی میں پانی لے کر آگے کی طرف دونوں بڑھتے ہیں۔ جیسے آگے بڑھتے ہیں صفائی کرنے کے لیے ایک گلی ملتی ہے، گلی سے گزرتے رہتے ہیں، وہاں پر دو سپاہی کھڑے ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر وہ تھوڑا سہم سے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے یہاں تو سپاہی کھڑے ہیں، تو راہبہ بن جاتی ہے راہبہ بن جاتی ہے، اور دونوں مل کر سپاہیوں کے قریب آ جاتے ہیں، قریب آ کر کہتے ہیں یہاں ہمیں صفائی کرنی ہے۔ تو سپاہی کہتا ہے جاؤ یہاں سے کہتے ہیں۔ زہر کوتاہی کہتے ہیں تم نے پورا فرش گندا کر دیا، ہٹو مجھے میرا کام کرنے دو، کہہ کے کام کرتے کرتے ان دونوں کو وہاں پہ مار دیتے ہیں، مذمت کرنے کے بعد ان دونوں کو مار دیتے ہیں۔ ان دونوں کو مارنے کے بعد
پھر سے وہاں پہ صفائی کر کے ان دونوں کو ٹھکانے بھی لگانا ہوتا ہے۔ زہر کوتائی عیگل خاتون سے کہتا ہے تم چلو میں ابھی انہیں آتا ہوں انہیں ٹھکانے لگا کر۔ جیسے ہی عیگل خاتون چلے جاتی ہے، عیگل خاتون باہر چلی جاتی ہے، باہر مطلب وہیں پہ سائیڈ میں ہو جاتی ہے، اور زہر کوتائی ان دونوں کو ٹھکانے لگانے لگتا ہے، دونوں کو پکڑ کے اٹھا کر ایک سائیڈ میں کر دیتا ہے۔ جیسے ان دونوں کو اٹھا کر ایک سائیڈ میں کر دیتا ہے، سائیڈ میں کرنے کے بعد اور دوسرے سین میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر بتایا جاتا ہے والدہ سلطان کو بتایا جاتا ہے، والدہ سلطان کو بتایا جاتا ہے۔ والدہ سلطان یہاں پر کھڑی، سقوط میں والدہ سلطان یہاں پر کھڑی ہیں، اتنے میں والدہ سلطان کے پاس ایک سپاہی آتا ہے۔ سپاہی آ کر کہتا ہے کہ والدہ سلطان کا ایک سپاہی آج کہتا ہے، والدہ سلطان کا سپاہی آج یہ کہتا ہے کہ ان کا ایک خادم آیا ہے۔ تو والدہ سلطان کہتی ہے آنے کے لیے کہتی ہے، وہ سپاہی آتا ہے اور سپاہی آج کہتا ہے جنگ کے بارے میں ساری اطلاع دیتا ہے، ہم نے سپاہی وہاں پر اتنے رکھے اور سپاہی وہاں پر اتنے رکھے، ساری اطلاع دیتا ہے۔ سپاہی اطلاع دینے کے بعد والدہ خاتون اسے جانے کے لیے کہتی ہے، مگر وہ جاتا نہیں، وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ واپس پلٹ کر والدہ سلطان کہتی ہے تم ابھی تک گئے نہیں؟ حیرت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے اور کہتے ہیں تم ابھی تک گئے نہیں؟ یہ سننے کے بعد وہ شخص جواب دیتا ہے والدہ سلطان کیا آپ عثمان کے ساتھ مل کر کام کریں گی؟ کیونکہ پچھلے ایپیسوڈ میں والدہ سلطان نے عثمان کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے یہ سپاہی والدہ سلطان کو کہتا ہے والدہ سلطان کیا آپ عثمان کے ساتھ مل کر لڑیں گے؟ تو اور اس کا نعمان کا کیا ہوگا؟ نعمان بھی تو کھڑا ہے ہمارے سر پہ۔ تو والدہ سلطان کہتی ہے وقت پڑے میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں، میں بس اپنے لیے کام کرتی ہوں، اگر عثمان سے زیادہ کچھ پیش کرتا ہے نعمان تو ہم نعمان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ہم اس کے بارے میں بھی سوچیں گے۔ یہ والدہ سلطان کبھی کسی کی ہوتی نہیں، کبھی کدھر اپنے فائدے کے لیے ڈھل جاتی ہے۔ اس کے بعد ینی شہر کو بتایا جاتا ہے، ینی شہر میں عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے سپاہیوں کے ساتھ مشورے کرتے رہتے ہیں۔ ایک ٹیبل پر ایک میپ ہوتا ہے، میپ لے کر سب سپاہی اور عثمان صاحب کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں وہاں پر کہ ایناگول پہ کس طرح ایناگول پہ قبضہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آگ تیمور کو بتایا جاتا ہے ہم ایناگول کے فتح کے بعد آگ تیمور کی شادی کریں گے۔ سب لوگ یہ بات سن کر انشاءاللہ کہتے ہیں اس کے بعد انہیں عثمان صاحب کی دوسری بیوی کو بتایا جاتا ہے، دوسری بیوی بھی کہتی ہے انشاءاللہ یقیناً قلعہ فتح ہونے کے بعد ہم آگ تیمور کی شادی کریں گے۔ سب ساتھی مل کے سب سپاہی اور عثمان صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ ہم جنگیں بھی کریں گے اور شادی بھی کریں گے، صبح جنگ میں جانے کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب مل کر صبح جنگ میں جانے کا منصوبہ بناتے ہیں کہ صبح ایناگول کو ہم کس طرح سے فتح کریں گے، ایناگول کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اتنے میں عثمان صاحب کا ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ عثمان صاحب مہمان دروازے پر آئے ہیں کہتا ہے۔ اس کے بعد بالا کے والد صاحب آ جاتے ہیں۔ ان کے بعد یہاں درگت کو بتایا جاتا ہے، درگت غار کے اندر سے جیسا کہ منصوبے کے مطابق درگت غار کے اندر سے ایناگول قلعے میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے اوپر ایناگول میں درگت کا استقبال کرنے کے لیے زہر کوتائی سرنگ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی کہا کہ درگت نے آواز لگائی کیا زہر کوتائی تم ہو؟ وہ کہا ہاں میں ہوں، تو سپاہی ہنسنے لگتے ہیں۔ اچانک اتنے میں ایک سپاہی زہر کوتائی کے پاس آتا ہے اور زہر کوتائی اسے ڈھیر کر دیتا ہے مار کے، اور نیچے یہاں پر درگت انتظار کرتے ہیں۔ کوشش کرنے کے بعد اس دروازہ کھل جاتا ہے اور خوشی سے ہاتھ دیتا ہے، آؤ میرے بھائی آؤ کہتے ہیں، سب لوگ اندر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر
سوغوت کو بتایا جاتا ہے، سوغوت کو بتایا جاتا ہے۔ سوغوت میں والدہ سلطان کھڑی ہوتی ہیں، یہاں پر والدہ سلطان کھڑی ہوتی ہیں۔ اچانک نیان یہاں پر آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا سونا کہاں ہے، وعدے کے مطابق تم نے میرا سونا کہاں رکھا ہے، سونا، اور والدہ سلطان اسے سونا پیش کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس قسط کا اگلے قسط میں ہم ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی میرے چینل پہ نئے آئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، سپورٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ان دونوں کی نیان اور والدہ کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، وعدے کے مطابق انہوں نے سونا جمع کیا ہے، کہیں چلے وہ نیان چلا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں نیان کو رکنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن نیان نہیں رکتا، وہ چلا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ قسط ختم ہو جاتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ خدا حافظ۔